کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات میں رزق حلال کمانے کھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس لیے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رزق حلال کے لیے تگ و دو کرے، کوشش کرے۔ ہماری جتنی عبادات ہیں ان عبادات کا دار و مدار رزق حلال۔ انسان جب تک اپنی روزی کو حلال نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کی عبادت، ریاضت اور اس کی کوشش کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ حلال روزی کمانے کی دین اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ رزق حلال کمانا اور حرام رزق سے بچنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مقام پر رزق حلال کی تاکید فرمائی۔ سورہ مومنون کی تو اللہ رب العزت نے اس مقام پہ اسی لیے واضح کیا کہ پاک کھانا اور نیک اعمال کرنا یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام نبیوں کے وساطت سے ادا کیے۔ یہاں حکم تو رسولوں کو دیا گیا اور ان کی وساطت سے اللہ نے ان کی امتوں تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ حرام رزق سے بچنا چاہیے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام عبداللہ، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افطاری کے وقت دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ گرمی کا سخت موسم، طویل دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول کرنے کی بجائے اسی قاصد کو دے کر واپس بھیجا کہ پوچھ کے آؤ یہ دودھ کہاں سے آیا۔ حضرت ام عبداللہ نے عرض کیا یہ ہمارے گھر کی بکری ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد کو دوبارہ بھیجا، یہ معلوم کرو یہ بکری کہاں سے ملی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ بکری میں نے خریدی ہے، کہیں سے ہدیہ وغیرہ نہیں ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو قبول فرمایا۔ حضرت ام عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ آپ کو میں نے دودھ پیش کیا، آپ نے واپس بھیجا۔ پوچھا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمیں حکم ہوا ہے کہ سوائے پاکیزہ چیز کے کچھ نہ کھاؤ، سوائے نیک عمل کے کچھ نہ کرو، اور یہی اہل ایمان کو بھی حکم ہے۔ رزق حلال کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہماری عبادات، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، جتنی بھی چیزیں ہیں
اس کا انحصار سارے کا سارا رزق حلال ہے، یہاں تک کہ آتا ہے ایک لقمہ بھی جو حرام کا پیٹ میں جائے 40 دن تک دعا ہی قبول نہیں ہوتی، نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجیے لوگوں نے نماز پہ زور رکھا ہوا ہے اور حرام کھائی جا رہے ہیں۔ یہ ایسا ہمارا کنسپٹ بنا ہے، ہم نے اسلام کو بھی اپنا من چاہا اسلام بنایا ہوا ہے۔ رشوت، فراڈ، کرپشن، جھوٹ عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ اسی طرح کسی کے مال پہ قبضہ کر لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام میں سے ہیں۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ رزق حلال اگرچہ تھوڑا بھی ہو انسان کے لیے بابرکت بھی ہوتا ہے اور اس کی ساری عبادات کی قبولیت کا سبب بھی بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے بکھرے بالوں کے ساتھ، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے مگر اس کا کھانا پینا حرام، لباس بھی حرام، غذا بھی حرام کی ہے، تو فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ پیدل سے یہاں سے جائے پیدل اور عمرہ اور حج کرنے کے لیے رزق حلال نہیں ہے تو اس کی وہ عبادت بھی قبول ہو۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہو اور اسے موت آ جائے تو وہ جہنم میں داخل ہے۔ آج ہمیں اس بات کی طرف غور کرنا ہے کہ کون کون سے ایسے سورسز ہیں، ایسے ذرائع ہیں جو حرام ہیں، جن سے بچ کر ہم اپنی عبادات کو بھی قبولیت کی طرف لے جا سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت کا حصول بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کل کچھ نماز کی شرائط آپ کے سامنے ذکر کی۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں جس کو ہم نے کل تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ نماز کے اندر طہارت، پاکیزگی، سطر چھپا کے نماز پڑھنا، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، نماز کا وقت ہونا اور اس کی نیت کرنا، یہ ہم نے ڈسکس کیا۔ اس میں شریعت نے سب سے پہلے نماز کی شرط میں طہارت کو رکھا ہے، پاکیزگی کو رکھا ہے۔ طہارت 2 طرح کی ہے، ایک تو جسم پر کچھ ناپاکی لگی ہو تو بھی پاک ہو، ایک ہے کہ جسم پہ کچھ لگا نہیں لیکن وضو پھر بھی کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اسی لیے وضو کے 4 فرض ہیں، اپنے چہرے کو دھونا، اچھی طرح کان کی روزے دھو کر، اور اپنے ہاتھ کو کنیوں سمیت دھونا، پاؤں کو دھونا اور سر کا مسح کرنا۔ باقی وضو کی سنتیں ہیں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا جائے، مسواک کی جائے، اور وضو کے اندر ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ اگر مسواک نہیں تو کم از کم انگلی کے ساتھ ان کو صاف کیا جائے۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، مستحب یہ ہے کہ اونچی جگہ بیٹھ کے وضو کرنا اور اس کے چھینٹے اپنے کپڑوں پہ نہ گرنے دینا، اور کانوں کا مسح کرنا، اور اس کے ساتھ ہی چھوٹی انگلی کو کان کے اندر پھیر لینا، یہ ساری کی ساری اس کی سنت میں اور مستحبات میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر غسل فرض ہو تو بھی لازم ہے کہ پہلے نجاست دور کرنے کے بعد وضو کی طرح جیسے وضو کرے اور اس کے بعد پھر اپنے جسم پہ پانی ڈالے، اور 3 مرتبہ دائیں کندھے پہ، پھر بائیں پہ، پھر پورے جسم پہ، اس طرح غسل ہوتا ہے۔ اور انسان کو چاہیے اگر غسل فرض ہو تو لیٹ نہ کرے، فوراً غسل کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ ناپاکی کے اثرات اور نوسط کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اس سے دور نہ رہیں۔
کی کوشش انسان کو فوراً کرنی ہے۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کو ایمان کی شرط قرار دینا ہے۔ ایمان کا حصہ طہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے نماز کے لیے جب آپ آئیں تو لباس، کپڑا، یہ ساری جو پاکیزگی ہے اس کے ساتھ ساتھ طہارت اور پاکیزگی بھی کامل طور پر حاصل کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اپنے لباس کا اور تمام چیزوں کا خیال رکھنا۔ جتنی پاکیزگی اور طہارت آپ اپنے ساتھ وابستہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ آپ آزما کے دیکھ لیجیے، جو نحوست ہے اور باقی اثرات ہیں ناپاکی کی وجہ سے، تو اس کا خیال رکھیں۔ تو نماز کی شرائط میں پاکیزگی ہے، طہارت ہے، سطر کا چھپا کے نماز پڑھنا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، وقت کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد نماز کے لیے پانچویں شرط ہے نیت۔ چار شرطیں کل ذکر ہوئی تھی، پانچویں شرط اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہی حکم ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اسی کے لیے دین کو خالص رکھے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جیسے فجر کی نماز کے لیے ہیں تو آپ کے ارادے میں کبھی یہی ہو کہ میں نے فجر پڑھنی ہے، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، البتہ دل کا جو ارادہ ہے یہ ہونا چاہیے۔ اگر امام کے پیچھے ہے تو پھر امام کے پیچھے کی نیت کی جائے۔ نیت کا بڑا دار و مدار ہے۔ آپ روزانہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہی نیت کر لیا جائے، نویت سنت الاعتکاف۔ جتنی دیر مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اعتکاف کا ثواب رمضان میں عطا فرمائے۔ برکتیں برکتیں، اللہ نے اتنا کرم کیا اس امت پر، صرف ارادے پر ہی اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ارادہ کر لیا کریں۔ ایسی نماز ہے، اسی میں جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو دل کے ارادے کو اپنی زبان سے ادا کر لینا چاہیے، اور یہ نیت سے آپ کے دل میں پختگی پیدا ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہونے کے حوالے سے۔ اور پھر نیت میں آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں یا فرض پڑھ رہے ہیں یا نوافل ہیں تو یہ ذہن میں ہو۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ جیسے تراویح پڑھ رہے ہیں آپ ہر دو کے بعد نیت کریں۔ آپ کے دل میں ارادہ ہے تو بس آپ دو تراویح پڑھتے جائیں گے، ہر ایک کے لیے جدا کہنا یہ ضروری نہیں۔ البتہ نیت میں تعداد رکعت وغیرہ آپ کے ذہن میں ہو۔ اگر کسی سے خطا ہو گئی، مثلا وہ نماز جو ہے وہ تو عصر کی پڑھنے کے لیے ہے، دل میں بھی ارادہ عصر کا ہے، زبان سے نکل گیا ظہر کا، تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے غلطی سے ادا ہوا، اور اسلام نے خطا اور غلطی کو اس امت کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اور اگر آپ قضا کر رہے ہیں تو پھر قضا کی نیت کریں گے۔ آپ نے نماز قضا کرنی ہے ظہر کی، کوئی بھی، تو آپ نے وہاں نیت کرنی ہے کہ میں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی قضا، ٹھیک ہے، تو نیت میں بھی یہ ارادہ ضروری ہے۔ ایسے جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں اس وقت بھی نیت ہوتی ہے کہ 4 تکبیرات نماز جنازہ کریں، یعنی نیت جو ہے یہ نماز کے اندر شرط کی حیثیت ہے۔ اور آپ کو اگر اکیلے پڑھتے ہیں تو تنہا کی، امام کے پیچھے ہیں تو اقتدا کی نیت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے، یہ نماز کی شرط میں شامل ہے۔ گرامی قدرات، جس طرح ہم دینی مسائل آذان سے لے کر نماز کے درمیان ذکر کرتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا جز ہے، ہماری پاکیزگی، طہارت، نماز وغیرہ، ایسے ہی ہمارے کچھ معاشرے میں رہتے ہوئے دینی مسائل کا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس حوالے سے ہم نماز کے بعد مختصر سا وقت آپ سے لیتے ہیں، کیونکہ احباب کی مصروفیات بھی ہیں، کسی نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو ہم نے اس کا حال یہ رکھا کہ ہم نماز کے فوری بعد ہی مختصر سے وقت میں، جتنی دیر آپ کسی سے گفتگو یا بات کرتے ہیں اتنی دیر میں ہمارا درس ختم ہو جاتا ہے۔
تو آپ معاشرے میں بڑھتی ہوئی جو گمراہیاں ہیں اس پر بھی مطلع ہوں، اور اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ یہ صرف رمضان کا مہینہ ہے، 6 روزے ہو گئے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا اور آگے بھی گزر جانے ہیں، تو اس میں وقت نکال کے آپ تھوڑا سا ٹائم دیا کریں، اور اس کے بعد ہمیں اکٹھے درود و سلام پڑھیں اور دعا کرتے ہوئے رخصت